میری طرف سے سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کارگل جنگ کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کارگل کے بہت سے اہم پہلو جو یقیناً آپ نے آج تک نہیں سنے ہوں گے۔ کارگل وار کون جیتا کون ہارا، آج مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل شامی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ پاکستان کا وہ سابق جنرل جس نے بھارت کی پوری بریگیڈ کو مار کر چوکی واپس چھین لی تھی، کشمیر کو آزاد کروانے کا جذبہ رکھنے والا یہ بہادر جنرل کون ہے؟ یہ جب بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے سامنے منصوبہ رکھتا تو ہمیشہ کی طرح کیا جواب ملتا، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ پاکستانی فوج نے بھارتی جارحیت کے جواب میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے ماضی میں کئی طرح کے آپریشن تیار کیے، لیکن سیاسی قیادت نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے ہر منصوبہ کو رد بھی کیا اور فوج کی پشت بھی خالی کر دی۔ میاں محمد نواز شریف کے دور میں جب کارگل کے محاذ کو گرم کر کے بھارت کو سیاچن اور لداخ کو کارگل سے دور کیا گیا تو اس کے پس پردہ بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کو کمزور کرنا تھا۔ اگرچہ میاں نواز شریف اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں کہ فوج نے انہیں کارگل آپریشن پر اعتماد میں نہیں لیا، لیکن دوسری جانب اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ کارگل آپریشن میں ان کی رضامندی شامل تھی۔ کارگل آپریشن کو جنرل پرویز مشرف کا جنون اور فتور بھی کہا گیا ہے، لیکن اکثریت اس بات سے واقف نہیں کہ جنرل مشرف کارگل کے محاذ سے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا چاہتے تھے۔ اس سے بڑی بات یہ تھی کہ فوج سیاچن کا بدلہ بھی لینا چاہتی تھی۔ مشرف کارگل آپریشن کا خواب اور منصوبہ اس وقت سے تیار کر رہے تھے جب وہ بریگیڈیئر تھے۔ ضیاء الحق نے خاص طور پر انہیں سیاچن میں تعینات کیا تھا، جہاں وہ کمانڈوز کی بٹالین کے کمانڈر بن کر گئے تھے۔ مشرف کا پہاڑی جنگوں میں گہرا تجربہ تھا، جس کی وجہ سے ضیاء الحق نے بریگیڈیئر مشرف کو سیاچن پر بھیجا۔ 1987 میں پرویز مشرف نے قائد نامی اہم ترین پوسٹ انڈین آرمی سے واپس چھین لی تھی۔ اس لڑائی میں پوسٹ پر موجود پوری انڈین بریگیڈ ماری گئی تھی۔ آپ کو واضح کرتا چلوں، ایک بریگیڈ میں 3 یونٹس ہوتی ہیں اور ایک یونٹ میں تقریباً 600 سے 700 جوان شامل ہوتا ہے۔ یہ پوسٹ پاکستانی تھی جس کو بھارتی فوج نے انتہائی مکاری سے حاصل کیا تھا۔ 1988 میں جب بینظیر بھٹو اقتدار میں آئیں تو بریگیڈیئر پرویز مشرف نے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے کارگل منصوبہ پیش کیا تھا، جسے بینظیر بھٹو نے رد کر دیا تھا، لیکن 1999 میں آرمی چیف بننے کے بعد
مشرف نے یہی منصوبہ میاں نواز شریف کے سامنے رکھا اور اس کی انہیں 7 بار بریفنگ بھی دی، جسے میاں نواز شریف جھٹلاتے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ ابھی تک پاک فوج کو کارگل آپریشن پر اسے تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور بھارتی فوج کی اس بے عہدی اور عیاری کو یاد نہیں کرتا کہ بھارتی فوج نے سیاچن پر پاک فوج سے غیر تحریری معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی۔ سردیوں میں دونوں ملکوں کی افواج سیاچن کی بلند ترین پوسٹوں کو خالی کر کے نیچے اتر آتی تھیں، لیکن 1984 میں بھارتی فوج نے پاک فوج کی خالی کردہ پوسٹوں پر قبضہ کر لیا اور موسم بدلنے پر پاک فوج اپنی پوسٹوں پر واپس جانے لگی تو بھارتی فوج نے ان کو نشانہ بنایا، جس میں کئی فوجی جوان و افسر شہید ہوئے۔ بھارتی فوج نے پاک فوج کی بلند ترین پوسٹ قائد پر قبضہ کرنے کے لیے 1987 میں آپریشن راجیو کا منصوبہ بنایا، جس نے میجر وریندر سنگھ کی قیادت میں 3 بار بھرپور قائد پوسٹ پر حملہ کیا، اور اس منصوبے میں بھارتی فوج کا لیفٹیننٹ راجیو مارا گیا۔ بھارتی فوج کو جب اس آپریشن میں ناکامی ہوئی تو چوتھی بار نائب صوبیدار بانا سنگھ نے حملہ کر کے قائد پوسٹ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد بھارتی فوج نے قائد پوسٹ کا نام بانا ٹاپ رکھ دیا اور نائب صوبیدار بانا سنگھ کو اس کی بہادری پر بھارت کا سب سے بڑا ملٹری اعزاز ویر چکر دیا گیا۔ بھارتی فوج کی پاکستان کی پوسٹوں پر قبضہ کی یہ داستان بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش کی ہے تاکہ ہر پاکستانی کو معلوم ہو جائے کہ بھارت نے جس پوسٹ پر قبضہ کیا تھا اس کو بھارتی فوج سے چھیننے کے لیے ضیاء الحق نے بریگیڈیئر پرویز مشرف کو وہاں بھیجا تھا، جنہوں نے کمانڈوز کے ساتھ قائد پوسٹ کا قبضہ لے کر پوری انڈین بٹالین کو جہنم واصل کیا تھا۔ سیاچن پر بڑھتی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے لداخ کارگل پر پاکستان کی فوج کا تسلط لازمی تھا تاکہ بھارتی مہم جوئی اور سیاچن سے کشمیر تک کا علاقہ پاکستان سے الگ کرنے کے لیے اس کو کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس وقت کے بریگیڈیئر پرویز مشرف کو جب بینظیر بھٹو نے آپریشن کی اجازت نہیں دی تو آرمی چیف بننے کے بعد پرویز مشرف نے بھارتی فوج کی طرز پر ہی کارگل آپریشن کیا تھا اور ٹائیگر ہلز کے اہم ترین علاقہ اور پوسٹوں پر قبضہ کر کے بھارتی فوج کی سیاچن کی جانب نقل و حرکت کو محدود کر دیا۔ کارگل آپریشن کو روکا نہ جاتا تو پاک فوج یقینی طور پر مزید علاقوں پر قبضہ کر کے پاکستان کی دفاعی پوزیشن مضبوط بنا دیتی۔ کارگل وار میں انڈیا کو بہت بھاری قیمت چکانا پڑی۔ اس کے 700 جوان اور 3 فائٹر جیٹ مارے گئے اور 1500 کے قریب ان کے جوان زخمی ہوئے، جبکہ پاکستان میں 300 جوان شہید اور 200 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے۔